السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بغداد کی ایک فاحشہ عورت اور ایک ولی کے بارے میں قصہ بیان کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ ایک ولی کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ولی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو ساتھیوں نے بتایا، حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ یہ تو معلوم ہوا، یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام کو ہی بدنام کرنے والی ہیں، یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ تو ولی اللہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہماری بہنیں، لہٰذا ہمیں ان کی نصیحت کرنی چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کا کیا خاک اثر کرے گی، ان کو نصیحت کرنے والا تو خود بدنام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، میں یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا بالکل ٹھیک نہیں۔ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہب مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ تو ولی اللہ نے فرمایا، مجھے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں نصیحت ضرور کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور کہا، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ گداگر فقیر ہے، تو انہوں نے چند روپے لا کر اس کو تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور اندر چلے گئے۔ جب نائکا کی نظر اس فقیر پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ اللہ کے ولی کھڑے ہیں جو شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا کے تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی، احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بی، تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ اس نے کہا، جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو طبلے ڈھول کے بند کر کے سننے کا حکم دے دیا اور وہ بیٹھ گئی۔ حضرت شاہ اسماعیل قرآن پاک نکال کر سورۃ التین کی تلاوت فرمانے لگے۔ آپ کی تلاوت اس قدر پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئیں اور آیت مبارکہ کا دل نشیں انداز ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ آپ کا خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو حضرت شاہ اسماعیل جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت شاہ اسماعیل نے جب ان کی آنکھوں میں جھڑیاں دیکھیں تو بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سکیاں بن گئیں۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا کہا۔
راوی کہتا ہے جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہو گئیں اور نماز کے درمیان سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ سے عرض کیا، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا ہی کر سکتا تھا کہ یہ سجدوں میں گری ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو انہیں ہدایت فرما اور انہیں نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل صاف ہو چکے تھے۔ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ نوجوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور جو بڑی عمر والی تھیں انہوں نے محنت مزدوری سے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ موتی نامی خاتون تھی۔ جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کی لحاف والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ملبوسات میں شاندار لگتی تھی، یا پھر یہ زندگی جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں اتنا لطف نہیں آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال تلتے وقت ہاتھوں پر ابھرنے والے چھالوں سے آتا ہے۔ گناہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ جب تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔